بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کی ٹیکسٹائل کی مصنوعات کے بارے میں۔ کیا پاکستان کی ٹیکسٹائل صنعت انڈیا اور بنگلہ دیش کی جگہ لے رہی ہے، یا کیا پاکستان کی صنعت کو ہنرمند افراد کی کمی کا بھی سامنا ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جس پر آج ہم تفصیلی بات کریں گے۔ پاکستان میں ٹیکسٹائل کی صنعت کے مرکز فیصل آباد اور کراچی میں ٹیکسٹائل مصنوعات کے بڑے برآمد کنندہ ہیں۔ حالیہ مہینوں میں ان کے کاروبار میں تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ پاکستان کو زیادہ ایکسپورٹ آرڈر ملنے کی وجہ جہاں ان کی مصنوعات کی مسافتی قیمت کا کردار رہا ہے، وہیں کورونا کی وبا کی وجہ سے انڈیا میں لاک ڈاؤن سے بھی فائدہ ہوا ہے۔ انڈیا میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے سپلائی چین میں تعطل پیدا ہوا تو ان کے بیرونی ملک خریداروں نے پاکستان کا رخ کیا، جو پہلے انڈیا سے مصنوعات خریدتے تھے۔ پاکستان کو ملنے والے زیادہ ایکسپورٹ آرڈر کی وجہ سے ملک کی ٹیکسٹائل کی برآمدات 4.5 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی، جو گزشتہ مالی سال کے پہلے 4 مہینوں کے مقابلے میں 4% اضافہ دیکھنے میں آیا۔ حکومت اور ٹیکسٹائل کے شعبے سے وابستہ افراد کے بیانات کے مطابق یہ شعبہ اس وقت اپنی پوری پیداواری استعداد پر کام کر رہا ہے، جس سے روزگار کے بے شمار موقع پیدا ہوئے۔ پاکستان کی ٹیکسٹائل مصنوعات کی برآمدات میں اضافہ ملک کے لیے بیرونی تجارت کے شعبے میں خوش آئند ہے، جو ملک کے موجودہ مالی سال میں 26 ارب ڈالر کی مجموعی برآمدات کے صرف 4% کو حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ یاد رہے کہ پاکستان کی ٹیکسٹائل کے شعبے کی برآمدات اکتوبر کے مہینے میں 7% اضافے سے بڑھی، جبکہ اس کے مقابلے میں پڑوسی ملک انڈیا کی اس مہینے میں ٹیکسٹائل کی مصنوعات میں 5% سے زائد کی کمی دیکھنے میں آئی۔ پاکستان کے ٹیکسٹائل کے برآمدات میں اضافے سے مجموعی پیداوار میں ہونے والے اضافے نے ملک کی تجارتی خسارے کو بھی کم کرنے میں مدد فراہم کی۔ پاکستان کے ٹیکسٹائل کے شعبے میں پیداواری صلاحیت کا پوری استعداد پر چلنے اور اس کی مصنوعات کی برآمدات میں اضافے کو اس شعبے سے وابستہ افراد کورونا کے بعد نافذ پابندیوں میں نرمی اور صنعتی شعبے کے لیے حکومتی ریلیف اقدامات کی وجہ سے مصنوعات کی مانگ میں اضافے کو بھی قرار دیتے ہیں۔ ٹیکسٹائل شعبے کا ملک کے مجموعی قومی پیداوار میں 8% زائد حصہ ہے، اور ملک کی مجموعی پیداواری شعبے میں اس کی مصنوعات کا حصہ تقریباً 60% ہے۔ یہ پاکستان کی مینوفیکچرنگ کا سب سے بڑا شعبہ ہے، جو صنعتی شعبے میں کام کرنے والی تقریباً 40% لیبر فورس کو روزگار فراہم کرتا ہے۔ بورڈ آف انویسٹمنٹ کی ویب سائٹ پر موجود اعداد و شمار کے مطابق پاکستان ایشیا میں ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کا 8واں بڑا ملک ہے۔ اس وقت پاکستان میں 400 سے زائد ٹیکسٹائل فیکٹریاں کام کر رہی ہیں۔ پاکستان میں ٹیکسٹائل کے شعبے کے 2 بڑے مراکز فیصل آباد اور کراچی ہیں، اور ٹیکسٹائل کے شعبے کے افراد کے مطابق اس وقت دونوں مراکز بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ ایک ٹیکسٹائل مل کے مالک آصف انعام نے اس بارے میں بتایا کہ یہ شعبہ اس وقت پوری پیداواری استعداد پر کام کر رہا ہے، جس کی ایک بڑی وجہ اسے ملنے والے آرڈر ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی جانب سے دی جانے والی مراحت بھی اس میں اضافے کا باعث بنی ہے۔ انہوں نے بتایا اس شعبے کی اچھی کارکردگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ گزشتہ حکومت کے اختتام پر پاکستان کی ٹیکسٹائل مصنوعات کا دنیا بھر میں اس کی برآمدات میں حصہ 1.8% ہو گیا تھا، تاہم اب یہ حصہ 2.4% تک بڑھ گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انڈیا میں سخت لاک ڈاؤن نے بھی پاکستان کے اس شعبے کو فائدہ پہنچایا، اور وہاں سے اس کے ایکسپورٹ آرڈر کی تکمیل کے نہ ہونے کے خدشے نے بین الاقوامی خریداروں کو پاکستان کی جانب متوجہ کیا۔ کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق صدر اور ٹیکسٹائل ملر زبیر موتی والا نے پاکستان کے ٹیکسٹائل کے شعبے کی کارکردگی کو حوصلہ افزا قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کی بڑی وجہ یورپ اور امریکہ کی منڈیوں میں پیدا ہونے والا انوینٹری خلا تھا، جسے پاکستان کی ٹیکسٹائل نے پورا کیا۔ انہوں نے اس سلسلے میں وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ یورپ اور امریکہ میں کورونا وائرس کی وجہ سے لگنے والے لاک ڈاؤن نے اس کے بیرونی ملک سے مصنوعات منگوانے کو بھی شدید متاثر کیا۔ لاک ڈاؤن کے دوران ذخیرہ شدہ مال ختم ہو گیا تو لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد انہیں فوری مال کی ضرورت پڑی تو انہوں نے پاکستان کی طرف رخ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ انڈیا میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہاں کا ٹیکسٹائل کا شعبہ امریکہ اور یورپ سے آنے والے بڑے ایکسپورٹ آرڈر کو پورا کرنے سے قاصر رہا، جس کا فائدہ پاکستان کو براہ راست پہنچا۔ زبیر موتی والا نے مستقبل میں اس شعبے کی کارکردگی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ہمارا یہ شعبہ کس حد تک مسابقتی رہتا ہے اور اس کی مصنوعات کو دنیا کی منڈیوں میں مسابقتی برتری ملتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کورونا وائرس سے جڑے لاک ڈاؤن میں امریکہ اور یورپ میں تھوڑی نرمی آئی تو اس نے طلب کو ایک دم بڑھایا، لیکن مستقبل قریب میں کورونا کی ویکسین آ جائے گی اور مارکیٹ کی صورتحال معمول پر آ جائے گی تو اس کے بعد پاکستان کے اس شعبے کی کارکردگی کا پتہ چلے گا، یہ کس حد تک دوسرے ملکوں کی مصنوعات کے ساتھ مقابلہ کر پائے گا۔
पाकिस्तान के पार्लिमानी सेक्रेटरी बाय तजारत हालिया हमजा मलिक ने टेक्सटाइल के शोबे की अच्छी कारकर्दगी में तसलसल की उम्मीद का इज़हार किया। उसकी सबसे बड़ी वजह उनके मुताबिक हुकूमत की पॉलिसी है। उन्होंने कहा कि इस शोबे की कारकर्दगी में आने वाले दिनों में मज़ीद इजाफा हो सकता है। आलिया मलिक ने कहा, मौजूदा हुकूमत ने इस शोबे के लिए ऐसी पॉलिसियाँ वज़ी की जिसके ज़रिए उसे पूरी तरह मदद फराहम की जा सके। उन्होंने कहा, टेक्सटाइल शोबे से वाबस्ता सनतकारों के मुताबिक उनके पास न सिर्फ दिसंबर के महीने के एक्सपोर्ट के आर्डर मौजूद है, बल्कि उन्होंने जून तक के एक्सपोर्ट आर्डर के मिलने की भी मालूमात हमसे शेयर की हैं। ज़ुबैर मोतीवाला ने कहा कि इस साल काटन की फसल ख़राब होने की वजह से इस संद के मसला पेश आ सकता है, क्योंकि इस शोबे का सबसे बड़ा खाम माल काटन है। उन्होंने कहा 6.5 से 7 मिलियन काटन की गांठें दस्तियाब होंगी, जबकि गुज़श्ता माली साल ये तकरीबन 12 मिलियन गांठें थी। ज़ुबैर ने कहा, इस मसले पर काबू पाया जा सकता है। इसका आसान हल है कि पाकिस्तान अद्वियात की तरह इंडिया से काटन भी दरामद करे। आलिया मलिक ने कहा कि इस सिलसिले में हुकूमत पूरी तरह आगाह है और काटन की दरामदात पर रेगुलेटरी ड्यूटी कम करने पर भी काम कर रही है। उन्होंने बताया, अगर मुल्क में काटन की पैदावार कम हो रही है तो उसकी वजह कपास की ज़री रकबे के करीबो ज्वार में शुगर मिलें लगाना है, जिसकी वजह से किसान कपास छोड़कर गन्ने की पैदावार को तरजीह दे रहे हैं। उन्होंने इसका इल्ज़ाम सबका हुकूमत पर लगाया। आसिफ अनाम का कहना है कि टेक्सटाइल के शोबे की बहाली और उससे जड़े पावर लूम्स की बात की जाए तो रोज़गार के बेपनाह मौके पैदा हुए। उन्होंने कहा, अगर सिर्फ पावर लूम्स की बात की जाए तो 10 से 20 लाख पावर लूम जो बंद पड़ी थी अब दोबारा फ़ाल हो चुकी हैं। एक मुताद अंदाजे के मुताबिक एक लूम पर 1 से 2 लोग काम करते हैं। सिर्फ पावर लूम पर ही लाखों लोगों को रोज़गार फराहम हो सकता है। हालिया मलिक का कहना था कि जब सन 2016 में मुल्क में टेक्सटाइल की सनत बंद होना शुरू हुई तो टेक्सटाइल मिल बांग्लादेश मुंतकिल हो रही थी। तो बैन अल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक उन्होंने लाखों अफराद को रोज़गार फराहम किया, जबकि मुल्की टेक्सटाइल एक मरतबा फिर मुकम्मल तौर पर बहाल हो रही है। आलिया मलिक ने दावा किया, अगर सिर्फ फैसलाबाद की बात की जाए तो इस शहर में टेक्सटाइल के शोबे में हुनरमंद लेबर की कमी दरपेश है और सनतकारों के मुताबिक उन्हें हुनरमंद अफराद की तलाश में मुश्किलात दरपेश आ रही हैं, क्योंकि उनके तलब में बेपनाह इजाफा हुआ है। टेक्सटाइल के शोबे में नुमायां तरक्की के लिए क्या इक़दामात होने चाहिए, इसके बारे में कौमी अखबार अंग्रेज़ी अखबार में मेशिफा लिखने वाले साफ़ी मेहताब हैदर ने कहा कि सबसे पहले इस शोबे को सेठ कल्चर से निजात दिलाकर उसे कॉरपोरेट कल्चर में डालना चाहिए। इसके साथ साथ इस शोबे की मसनूआत में जद्दत और तनू पैदा करना चाहिए ताकि हम दुनिया की मार्केट में अपना हिस्सा बढ़ा सकें। हालिया हमजा मलिक ने कहा कि हुकूमत इस पर भी काम कर रही है और पाकिस्तान जो रवायती तौर पर यार्न की पैदावार पर इन्हिसार करता रहा है, वहाँ से अब बेड लिनन और दूसरी वैल्यू एडेड मसनूआत पर भी बरामद की जा सकेगी। उन्होंने कहा, हुकूमत ने सिर्फ टेक्सटाइल के शोबे में तनू पैदा कर रही है, बल्कि मजमूई बरामदात भी रवायती शोबे के अलावा दूसरी मसनूआत की बरामदात बढ़ाने पर भी काम हो रहा है, जैसे कि अब टेक्सटाइल के साथ सीमेंट और अद्वियात की बरामदात भी बढ़ रही हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी पहुंच जाए।